Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا. لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، سفر تو بے شک لمبا ہے، لیکن اللہ نے سواریوں کی سہولتیں فراہم کی ہیں، اس لیے دنیا بالکل سکڑ کے رہ گئی ہے. اپنی وسعتوں کے باوجود گھنٹے ڈیڑھ کا سفر کوئی سفر نہیں کہلاتا ہے، بلکہ لاہور سے گوجرانوالہ تک سفر جو تھا وہ طویل اور تھکا دینے والا تھا. کراچی سے لاہور تک کچھ محسوس نہیں ہوا. مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کے قیمتی وقت میں سے پونا گھنٹہ لیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو سوال و جواب کا موقع بھی دیا جائے. ماشاءاللہ، یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، مدارس ہوتے ہیں، یہاں پڑھانے والے، یہاں پڑھنے والے، ادارے قائم کرنے والے اور انہیں آباد رکھنے والے، اور پھر اساتذہ اور طلباء کی معاونت کرنے والے، یہ سب خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. یہ چیزیں نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں.
قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ مسجدوں کی تعمیر ہر ایرے غیرے کا کام نہیں ہوتا، یہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور اس دنیا میں سب سے بدترین جگہ کون سی؟ یہ اتنا اہم سوال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ علم کا پہاڑ تھے، آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین کو معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے رب العالمین سے پوچھا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ یہ جو دینی طبقہ ہے نا، چاہے وہ حفاظ ہوں، علماء ہوں، مدرسین ہوں، مؤذن ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، مفتی ہوں یا نمازی ہوں، ان کا تعلق اس مسجد سے جو دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے اس سے ان کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، اور ان سے ان کا تعلق کٹا ہوا ہوتا ہے جو دنیا کی میں بدترین جگہ ہے جسے آپ بازار کہتے ہیں۔ بازار میں مولویوں کا کوئی کام نہیں ہے، مسجد میں کام ہے، مدرسے میں کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بازاروں میں جانا نہیں چاہیے، ظاہر بات ہے آپ بازار نہیں جائیں گے تو آپ مسجد بھی نہیں بنا پائیں گے، کمانا تو آپ نے وہیں سے۔ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال ہی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، بیوی کو حلال کھلائیں، اس حلال غذا سے پیدا ہونے والا دودھ بچوں کو پلائیں، پھر اللہ سے اس کا ثمرہ پائیں کہ اللہ آپ کو اس کا کیا پھل دیتا ہے۔ یہ جو ہر دوسرے تیسرے بندے کو شکایت ہے نا کہ یار میرے 10-12 بیٹے ہیں، سارے ہی نافرمان ہیں، میں نے ان کو پڑھایا لکھایا، میں نے اپنی ساری جوانی بچوں کو فیوچر بنانے میں لگا دی، لیکن سارے ہی نافرمان ہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی کہنا نہیں سنتی، کوئی بات کروں سامنے جواب دیتی ہے۔ یہ جو رونا ہم روتے ہیں نا، کبھی آپ نے علیحدگی میں خلوت میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ یہ کس چیز کا وبال ہے؟ یہ اس حرام کا وبال ہے جو ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بیوی کو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ حرام کی کمائی سے جب وہ بچے پلتے ہیں اس کے نتائج و ثمرات ایسے ہی نکلتے ہیں، ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے، حالانکہ آپ نے فرمایا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے
تب تک وہ مرفوع القلم، اس کو اس کے کسی جرم پر گناہ نہیں ملتا۔ ایک فاتر العقل شخص، مجنون شخص، جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہ ہو مرفوع القلم۔ سویا ہوا شخص نیند میں کسی کو قتل کر دے، گالی دے دے، کچھ مرضی کر لے، مرفوع القلم، جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح بچہ جب تک جوانی کی عمر کو نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ اس کے کسی جرم کا اس کو کوئی گناہ نہیں دیتا۔ ایک مدینے میں صدقے کی کھجوروں کی ڈھیری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت حسن چھوٹے تھے، گھٹنوں کے بل چلنے والے، گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ڈھیری کے پاس آ گئے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو مل جائے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور سب سے پہلے اسے منہ میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو یا نہ ہو۔ حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی، ظاہر بات ہے میٹھی لگی، کھانا شروع کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں، صدقے کی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر پڑی کہ حسن کچھ چبا رہا ہے، آپ نے دیکھا تو وہ کھجور تھی۔ ظاہر بات ہے کچھ لعاب اس کا، کچھ مٹھاس اس کی نگل چکے ہوں گے، کچھ منہ میں تھا۔ آپ نے انگلی ڈالی، بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور اس کھجور کو جو منہ کے اندر تھی اس کو نکالا، اور جو وہ نگل چکے تھے اس کے بارے میں فرمایا کخ، بیٹا تھو کر نکال اس کو، انا لا ناکل صدقۃ، حسن ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ صدقے کی کھجور ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کی زندگی مرفوع القلم ہے۔ یہ بچپن سے آپ نے حلال کا نوالا ڈالنا ہے اور پھر اس کا ثمرہ پانا۔ اس کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں حلال کی کہ پھر وہ ماں باپ بوڑھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیر سے بکریاں چرا کے آتا ہے، بچے اس کے اپنے بلک رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے بچے رو رہے ہیں ان کو دودھ دے دے، وہ کہتا ہے نہیں پہلے اماں ابا کو پلاؤں گا، بچے گا تو دوں۔ حالانکہ جس طرح بیوی کے وہ بیٹے ہیں اس باپ کے بھی اتنا ہی بیٹے ہیں اور سگے بیٹے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، سرہانے پیالے لے کے کھڑا ہے کہ اور جگا بھی نہیں رہا کہ بڑھاپے کی نیند کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آنکھ لگ جائے تو ماشاءاللہ لگ جائے، نہ لگے تو پھر ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ جگہ اس لیے نہیں رہا کہ بے آرام نہ ہو۔ آدھی رات کو کس ٹائم ان کی آنکھ کھلی، بیٹا دودھ لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوگی اس بیٹے کے لیے جو ساری رات ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا ہوا، کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس دن وہ غار میں پھنسے ہیں 3 ساتھی،
اور اوپر سے بڑی چٹان بارش کے بہاؤ سے لڑکی اور غار کے منہ پہ آ پہ بند ہو گئی. یہ تینوں مل کر بھی دھکا دیتے ہیں، وہ ہل ہی نہیں رہی. موت یقینی ہے. غار میں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. یہ شور بھی مچائے تو باہر آواز نہیں جا سکتی. جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے. تینوں نے اپنی اپنی دعائیں، وہ نیکی جو زندگی میں اللہ کے لیے کی تھی اس کو پیش کیا، جس میں سے ایک یہی شخص تھا. یا اللہ، میں بکریاں چراتے چراتے دیر سے آیا اور میرے ماں باپ سو گئے. میں نے دودھ نکالا حسب معمول اور اماں ابا کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور جب تک انہوں نے نہیں پیا میں نے بچوں کو نہیں پلایا. اور یہ صرف تیری خوشی کے لیے ایسا کیا. اگر تیری دربار میں میری یہ نیکی قبول ہے تو خدا تجھے اس نیکی کا واسطہ تو اس پتھر کو ہٹا دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتھر ہٹ گیا. یہ دعا میں اثر کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ دعا ہے جو کرین کا کام کر رہی، کرین کا. وہابیوں کو تو خیر عادت ہی نہیں ہے دعا کی. یہاں دعا کی کیا فضیلت بیان کریں. ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنا ہے کہ دعا کرنی ہی بدعت ہے. یقین مانیے یہ دعا بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. الدعاء سلاح المؤمن. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار. آپ بچوں کو حلال کھلائیں، اور یہ جبھی ممکن ہے جب آپ حلال کمائیں. حلال کمائی کے بغیر بچوں کو حلال کھلانا ممکن نہیں ہے. اور یہ بڑی مسئولیت کی بات ہے، بڑی مسئولیت کی بات. خاص کر دینی ادارے والے جو دینی ادارہ چلاتے ہو ان کے لیے، سفراء حضرات جو مختلف جگہوں سے اس ادارے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، بڑی ذمہ داری کی بات. خیبر میں ایک صحابی بڑا لڑا، جہاد کیا، فتح بھی ہو گئی، مال غنیمت سمیٹا گیا، کوئی چیز اس کے حصے میں آئی، لے کے گھر چلا گیا. پھر ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں وہ مارا گیا. صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا حریًا لہ شہادہ، اللہ کے رسول فلاں کی شہادت آپ کو مبارک. آپ نے فرمایا تم اس کی مبارکباد دیتے ہو جو میں نے دیکھا ہے دوزخ کی آگ کی چادر بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ لپٹا ہوا ہے. شہید ہے لیکن دوزخ کی آگ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے. صحابہ کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی. اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ شہید کے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا خیبر میں جب مال غنیمت لوٹا گیا اس میں سے اس کو ایک چادر ملی تھی. چادر کی کیا حیثیت ہے؟ ایک چادر ملی تھی اور اس نے اس کو رکھ لیا تھا اس لیے کہ میں بھی مجاہد ہوں، حصہ تو میرا بھی ہے. اب اگر میں اس کو جمع کراؤں تو ہو سکتا ہے جب امیر تقسیم کرے تو میرے حصے میں نہ آئے، کسی اور کے حصے میں چلی جائے، اور یہ مجھے پسند بھی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے. چنانچہ اس نے رکھ لیا، اس کو بیت المال میں جمع کرانے سے پہلے خود رکھ لی. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو چادر خیبر میں ان الشملۃ التی اخذها من مغانم خیبر، جو خیبر کے مال غنیمت سے اس نے وہ چادر اٹھائی تھی، اس چادر کو اللہ نے آج آگ کی چادر بنا کر اس کے اوپر لپیٹ دیا. جب یہ بات سنی ایک صحابی اٹھا روتے ہوئے، جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ باہر نکالا
اس کے ہاتھ میں جوتے کے 2 تسمے تھے، 2 تسمے جوتے کے، اور وہ تسمے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھائے اور کہا اللہ کے رسول یہ تسمے بھی مجھے خیبر کے میدان سے ملے تھے، آج چونکہ میں نے اس کا نقصان سنا ہے تو میں یہ جرت نہیں کر پا رہا کہ اسے اپنے پاس رکھوں، یہ آپ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا لم اقبلہ، میں اب تجھ سے کیا یہ قبول نہیں کروں گا حتیٰ تأتی بہما یوم القیامہ، یہاں تک کہ روز آخرت تو ان دونوں کو لے کر میرے پاس وہاں آئے اور اللہ کی عدالت میں اسے پیش کرے، اس سے پہلے اب میں تجھ سے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے آپ یہ ساری چیزیں یقین مانی، اس کا اتنا بڑا وبال ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص، حالانکہ آپ نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسافر اگر مصیبت زدہ ہو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن ایک مسافر ہے اس کا زادرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرمایا اشعث واغبر، گریباں پھٹا ہوا، گرد و غبار میں اٹا ہوا، اللہ سے آگے فریاد کرتا ہے، وَيَقُولُ يَا رَبِّ یا رب، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا رب کی صدائیں لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کیف یستجاب لذالک، اس بدبخت کی دعا کیسے قبول کروں، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، وغذی بالحرام، اس کا تو کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا اوڑھنا حرام کا، اس کا بچھونا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی حرام سے خریدا ہوا، اسی حرام سے خریدا ہوا احرام باندھ کر اللہ کے لیے جب حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، ارے نہ تیری یہ پکار، تیری حاضری ہمیں منظور ہے، اور نہ تیرا یہ تلبیہ پکارنا ہمیں منظور ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی دعا تک قبول نہیں کرتا، دھتکار دیتا ہے اس کو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حلال کھائیے، حلال کمائیے، بچوں کو حلال کھلائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور پھر بچے آپ کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر 5 4 4 6 6 بچے دیے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر میں ایک بچے کو حافظ، قاری، عالم ضرور بنائیں، ضرور ایک بچہ آپ ادھر وقف کریں، یہ بیکار کام نہیں ہے۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ مولوی بنیں گے تو کیا کریں گے، تو بیکار کام ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جب لوگوں سے کہو کہ جی بچے پڑھاؤ تو وہ کہتے ہیں کیوں جی، پنجاب میں کہے بکھا مارنا بچہ نو، اے مولوی پونے چ کی رکھیا ہے، بکھے مرن گے۔ اور جب کہیں کسی جگہ مولوی کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑا ہے۔ اپنے بچے کا پوچھو کہ اس کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں بھوکا مارنا ہے، اور ویسے کہیں دعوت میں مولوی نظر آ جائے تو کہتے ہیں مولوی کھاتا بڑا ہے۔ بھی مولوی زیادہ کھاتا تو تیرا بچہ بھی تو کھائے گا نا، اسے کیوں نہیں مولوی بناتا، وہ بھی کھائے گا۔ میرے بھائی یہ لا یعنی کام نہیں ہے۔ اگر علماء آج دنیا میں نہ ہوتے
لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوتی اور جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ملتا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملتا۔ یہ چھوٹا کام ہے؟ آپ سمجھتے ہیں جنازہ پڑھانا کیا کام ہے؟ اگر مولوی بائیکاٹ کر لیں کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، لوگ نقلی داڑھی لگا کے کسی کو امام بنا کے کھڑا کر دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے اسی پنجاب کا ہی گورنر تھا، کوئی مولوی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا تو وہ گورنر، سرکاری مولویوں نے بھی انکار کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، عزت کی بات ہے۔ اب آج اگر میری جگہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا اگر وہ بیٹھا درس دے رہا ہوتا تو ایمانداری سے بتائیے آپ کا شرم سے جھک جاتا یا فخر سے اٹھ جاتا؟ یہ شرم کی بات نہیں ہے، فخر کی بات۔ اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے اور اس میں بچے بھی بیٹھے، بڑے بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے۔ آپ نے ایک پہلی پوچھی صحابہ کرام سے، کبھی کبھی آپ خوش طبع فرماتے، ایک پہلی پوچھی، صحابہ سے پوچھی کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، کسی کو جواب نہیں آیا کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بتایا۔ جب گھر آ گئے، عبداللہ بن عمر اس وقت بچے تھے، گھر آئے، ابا عمر سے کہنے لگے کہ ابا جی جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا تھا نا، میرے ذہن میں فوراً آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت۔ تو حضرت عمر نے کہا پھر بولا کیوں نہیں؟ تو کہا اس میں تو بڑے بڑے موجود تھے، آپ بھی تھے۔ میں نے کہا جب بڑے نہیں بول رہے تو پتہ نہیں بچوں کا بولنا بری بات لگے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا اللہ کی قسم اگر تو اس وقت کھڑے ہو کے جواب دے دیتا نا، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، کیونکہ بچہ تو میرا تھا نا۔ اس وقت باپ کو یہ نہیں ہوتا کہ باپ کو جواب نہیں آیا، بچے کو جواب آیا ہے، میرے ہی بچے کو جواب آیا ہے نا۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں لوگوں سے، کوئی موبائل نیا لینا، ہمیں یہ جو ٹچ موبائل ہے، اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں، جو اس کے سسٹم ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتے۔ بچے بڑے ہوشیار، ابھی بھی اس کا کوئی بھی کام ہو ہم بچوں کو دیتے ہیں، اس کا یہ سیٹ کر کے دو، اس کا یہ سیٹ کر کے دو، اور ہم فخر سے لوگوں سے کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، بچے ہمارے جانتے۔ یعنی بچوں کا اچھا ہونا، بچوں کا ذہین ہونا، بچوں کا تیز ہونا ماں باپ کے لیے عیب کی بات نہیں، فخر کی بات ہوتی۔ اور جب آپ ایک ایک عالم، ایک ایک حافظ اپنے بچوں میں سے دین کی طرف آپ لگائیں گے، ہم جب مر جائیں گے نا، مرنا تو ہے، ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں، مرنا ہے، اور جب ہم مر جائیں گے نا تو ہمارے پیچھے کوئی تو ہوگا نا جو ہاتھ اٹھا کے بولے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جیسے ہمارے بچپن میں انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ہم پر شفقت کی، مہربانی کی، ہمیں بولنا سکھایا۔ ہم کسی قابل نہ تھے، اس نے ہمیں قابل بنایا۔ ہم ان پڑھ اجٹ گنوار تھے، انہوں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا۔ کوئی تو ہو نا۔ یقین مانیے دنیا میں جب تک کوئی اپنا فوت نہیں نہ ہوتا، دل میں غم کی وہ کیفیت کبھی پیدا ہوتی ہی نہیں، کسی کا بھی جنازہ۔
یہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا اور میں نے بھی تجربہ کیا. جب اپنا کوئی فوت ہوتا ہے نا، اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ دوسرے کے جنازے میں رسماً ہم شکل بنا لیتے ہیں، وہاں ہنستے نہیں ہیں، ملتے وقت بھی نہیں مسکراتے، منہ پہ ذرا اداسی اور صدمے کے آثار لے آتے ہیں، یعنی لانے پڑتے ہیں. لیکن اپنے باپ کا جنازہ ہو تو صدمے کے آثار لانے نہیں پڑتے، خود آتے ہیں. اور اگر آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا پڑھا رہا ہو، وہ کس رقت کے ساتھ پڑھائے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، سوچا بھی نہ ہوگا وہ کس رقت کے ساتھ پڑھائے گا. میرے بھائی، آپ دین کی طرف خود بھی توجہ دیں اور بچوں کو بھی دین کی طرف لائیں. اور دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں، بچیاں بھی ماشاءاللہ حافظ ہوتی ہیں، قرآن مجید حفظ کرتی ہیں، ماں باپ یہ تو خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری 3 بچی ہیں، تینوں حافظہ ہیں قرآن کی. لیکن جب ان کے رشتے کا وقت آتا ہے پھر ان کا وہ جو دینی مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ میرے فلاں کا بیٹا ہے، وہ تو میں نے بچپن میں کہہ دیا تھا کہ بس یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے بچی کو قرآن حفظ کرایا ہے تو میں اس کے لیے رشتہ کس طرح کا انتخاب کر رہا ہوں. پھر وہ ایسا رشتہ ان کو جب ملتا ہے وہ قرآن بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے ان کو، بلکہ ساس تانے دیتی ہے. میں جب بھی اسے کہتی ہوں کہ میرے لیے چائے بنا کے لا، میرا سر دکھ رہا ہے، تو یہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی. یہ قرآن پڑھتی کام سے بچنے کے لیے، روز تانے دے دے کر اسے قرآن پڑھنا چھڑوا دیں گے. آپ نے کیا کمایا؟ کچھ نہیں کمایا. آپ ابھی سے یوں سوچئے کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک دلہن لا کے نہیں دے رہے، آپ آنے والی نسل کو ایک ماں لا کے دے رہے ہیں. یہ سوچ کے اس کا رشتہ کریں کہ بیٹا آپ کا دیندار ہے تو آپ اسے بیوی کون سی لا کے دے رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس آئے. اس وقت حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے اور بیوی تھی. بیوی سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ بولے بہت مشکل میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بہت پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے. یہاں تو نہ پہننا اچھا ہے، نہ کھانا اچھا ہے، چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح. ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے اور اسے کہا کہ بیٹی جب اسماعیل آئے نا اسے کہنا کہ تیرا ابا آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے، گھر کی چوکھٹ بدل لے. جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو بیوی نے کہا ایک بابا جی آئے تھے اور وہ اس طرح میں مجھ سے پوچھا گھر کیسا چل رہا ہے، تو میں نے تو سچ سچ بتا دیا سارا. اور وہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ بیٹے سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے. اسماعیل علیہ السلام نے سنتے ہی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دے دی. پھر کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے. اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام آج بھی نہیں تھے. بہو ملی، حالانکہ فاقے اس کو بھی تھے. یہ نہیں کہ اب اسماعیل علیہ السلام مالدار ہو گئے تھے، نہیں، وہی غربت تھی. لیکن اس سے جو پوچھا بیٹی کیسے گزر رہی ہے گھر میں، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، سب ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب ٹھیک ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ کے گئے کہ بیٹے سے کہنا کہ اس چوکھٹ کو کبھی نہ بدلے. یہ انبیاء کا انتخاب ہے.
بہو بیٹیوں کے لیے انبیاء کا انتخاب ہے کہ وہ کس طرح کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، گاڑی دیکھیں، بنگلہ دیکھیں، برا نہیں ہے، آپ دیکھیں تاکہ ہم پلہ رشتہ ہو۔ اور آپ یہ ساری بیٹی دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ بنگلے سے جا رہی ہے تو آگے جھونپڑی میں تو نہیں پھینکیں گے، آگے بھی آپ کہیں گے کہ بیٹی سہولت سے رہے، اس پہ کوئی عیب والی بات نہیں، لیکن دین پہلے دیکھیں، دین پہلے دیکھیں۔ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ ہمارے کراچی میں ایک صاحب تھے، عبدالغفار لکھانی، فوت ہو گئے۔ ان کے رشتے کی بات آئی، انہوں نے شادی نہیں کی، ساری زندگی شادی نہیں کی، فوت ہو گئے۔ رشتے کی بات آئی تو انہوں نے کہا دلہن کو بلاؤ، پردے میں آ گئی دلہن، یعنی جو ہونے والی دلہن۔ اس کو کہا کہ دعائے قنوت آتی ہے، دعائے قنوت سناؤ۔ اس نے کہا دعائے قنوت نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں دعائے قنوت کیا ہوتی۔ اسی طرح کتنے رشتے ریجیکٹ کیے، کسی کو دعائے قنوت پوچھیں، کسی کو کلمہ طیبہ کا مطلب پوچھیں، کسی کو سورہ اخلاص سنیں، کسی کو نہ آئے، حالانکہ وہ اتنا پیسے والا تھا، ٹریول ایجنسی تھی ان کی، اور بڑا دسترخوان ان کا بڑا وسیع لگا کرتا تھا۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی جب کبھی کراچی میں آتے تو اس کے دسترخوان پہ ضرور کھانا کھاتے، علماء ہوتے تھے، خاص کر رات کے دسترخوان پہ بڑے بڑے کراچی کے علماء، یا پنجاب سے کوئی اگر مہمان آئے ہیں تو وہ شادی نہیں کی تھی۔ یہ ذوق ہے، اسے دعائے قنوت نہیں آتی، اسے سورہ اخلاص نہیں آتی، اسے یہ نہیں آتا۔ دیکھو ایک آسان سی مثال میں آپ کو دوں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ ہم جب اپنی ایک بیٹی کی کہیں شادی کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں دولہا لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، توتلا نہ ہو، گونگا نہ ہو، بہرا نہ ہو، کانا نہ ہو، بے عیب ہو، ہر طرح سے بے عیب۔ میں جسے بتاؤں یہ میرا داماد ہے تو فخر سے بتاؤں یہ میرا داماد ہے، تاکہ جو دیکھے وہ داماد کی بھی تعریف کرے اور میری بھی تعریف کرے کہ ماشاءاللہ کیا اچھا داماد ملا۔ آپ نے کبھی سوچا آپ ایک بیٹی جس کو دیتے ہیں اسے کیا کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ، ناک، کان، رنگ، پیسہ، بینک بیلنس، اس کی جاب، اس کا بزنس، اس کا گھر، کیا کیا دیکھتے ہیں آپ۔ لیکن جس رب نے آپ کو 70 حوریں دینی ہیں وہ آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ جس رب نے 70 حوریں دینی ہیں، 70 حوریں، وہ لنگڑا لولا اسلام، اندھا کانا اسلام سب کچھ قبول کر لے گا؟ نہیں، اس نے بھی تو دیکھنا ہے نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سر اسلام میں داخل ہو اور باقی دھڑ اسلام سے باہر ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے پاؤں تک مسلمان بن جاؤ۔ ہر اعتبار سے دکان پہ بیٹھو تو مسلمان نظر آؤ، دفتر میں بیٹھو تو مسلمان نظر آؤ، بیٹی سے بات کرو تو مسلمان باپ نظر آؤ، بیوی سے بات کرو تو مسلمان شوہر نظر آؤ، شاگرد سے بات کرو تو مسلمان استاد نظر آؤ، دکاندار سے بات کرو تو مسلم گاہک نظر آؤ۔
تولنے بیٹھو تو مسلمان تولنے والا نظر آؤ، کمی بیشی کوئی چیز اس میں نہ ہو، تمہاری رگ و پیسے ہر ایک چیز سے اسلام جھلکے۔ جب اسلام ہر چیز میں نظر آئے گا اللہ رب العالمین کو بھائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے جنت کے بدلے تمہارا مال بھی تمہاری جان بھی میں نے خرید لی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی کے پاس کوئی کرنسی نہ ہوگی، کوئی دولت نہ ہوگی سوائے نیکیوں کے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام کی جماعت کیا تم جانتے ہو دنیا میں من المفلس، غریب اور مفلس تنگ دست کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس بندے کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ہم اسے غریب کہتے ہیں، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مگر قیامت والے دن وہ شخص غریب ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دوست کام آ جاتے ہیں، رشتہ دار کام آ جاتے ہیں، خوشی غمی میں اڑوس پڑوس والے کام آ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مفلس روز آخرت وہ شخص ہوگا جو آئے گا اس کا پورے کا پورا بیگ نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، نمازیں بھی خوب پڑھی ہوں گی، روزے بھی خوب رکھے ہوں گے، حج بھی کئی سارے کیے ہوں گے، زکاتیں بھی پوری ادا کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ فرمایا قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا۔ حق لینے والے موجود ہوں گے، نیکیوں سے بھرا ہوا بیگ، حق لینے والے موجود ہیں، اس وقت اور کوئی کرنسی نہیں ہے، پیسہ دے کر آپ جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اللہ اس کے بیگ سے نمازیں نکالے گا، کسی کو نمازیں دے گا، کسی کو روزے دے گا، کسی کو حج دے گا، کسی کو زکاتیں دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا سارے کا سارا بیگ خالی ہو جائے گا، لیکن حق لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن ہم حق لینے والے ہیں، میرے بھائی کو بھی تو اس نے قتل کیا تھا، میری اس نے غیبت کی تھی، میری اس نے حتیٰ کہ عزت کی تھی، میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، ہمارے اس حق کا بھی تو کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اللہ ان کے گناہ اٹھا کر کے اس حاجی نمازی سخی کے بیگ میں رب العالمین ڈال دے گا۔ اپنی نیکیاں ختم ہو گئیں، دوسروں کے گناہ بھی گلے پڑ گئے، اپنے گناہ الگ تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ثم طرح فی النار، اللہ فرشتوں کو حکم کرے گا اس کو اٹھا کر کے واپس دوزخ میں ڈال دو۔ وہ حاجی نمازی سخی زکاتی سب وہ دوزخ میں جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آخرت والے دن سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے بھی جانتا ہوں، اور جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اسے بھی جانتا ہوں۔
اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بڑی جنت دے گا. یہاں تو آپ مرلوں کے حساب سے یا فٹوں کے حساب سے جگہ پیمائش کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے جنت میں جو 1 ہاتھ زمین کی جگہ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اتنی گویا جتنی یہ ٹیبل کی چوڑائی, 1 ہاتھ زمین کی جو جگہ ہے جنت کے اندر, 1 ہاتھ یوں 1 ہاتھ یوں. فرمایا دنیا اور دنیا و ما فیہا, جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے وہ 1 ہاتھ زمین بہتر ہے جو اللہ رب العالمین جنت میں دے گا. اور آخری جنتی کو اللہ وہ دے گا جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوگی وہیں تک ساری جنت اس کی ہوگی. اللہ کا بندوں کے ساتھ پیار تو دیکھے, پیار تو دیکھے. صرف اس کے بننے میں ٹائم لگتا ہے. اللہ کہتا ہے بس تم میرے بن جاؤ پھر دیکھو میں تمہارا ہی تمہارا ہوں. ایسی اللہ سے ایسی دوستی ہو نا کہ جیسے آپ کی کسی تھانے دار سے دوستی ہو, کسی سپریم کورٹ کے جج سے دوستی ہو, کمشنر سے دوستی ہو, ڈی سی سے دوستی ہو, تو علاقے میں کوئی بھی آپ کو تنگ کرے تو آپ فوراً دھمکی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تھانے کا جو SHO ہے میرا ماموں ہے, اور یہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے پتہ ہے میرے چاچو ہیں, تو اس کو دھمکاتا ہے. یعنی اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے, میرے ساتھ پنگا نہ لے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے کسی کو دھمکی دی ہو کہ یار میری تے اللہ نال یاری ہے؟ کبھی کسی کو یہ دھمکی دی ہے ہم نے؟ کبھی نہیں. حالانکہ یہ ایسی یاری ہے, ارے SHO وغیرہ یہ تو پھر بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں, وقت کی بہار ہے, بس نوکری ہٹی عہدہ ہٹا ختم. لیکن اللہ تعالیٰ کا تو نعوذ باللہ من ذالک نہ کبھی بڑھاپا آتا ہے, نہ اس کی ربوبیت کو کبھی زوال آتا ہے, نہ اس کے خزانے کبھی ختم ہوتے ہیں. وہ تو بس بادشاہ ہے, تو بس بادشاہ ہمیشہ کے لیے. کبھی ایسی بھی تو دوستی اس سے بنا کے دیکھیں کہ آپ کسی کو آپ یہ دھمکی دے سکیں کہ میری رب سے یاری. اللہ کے رسول نے دھمکی دی تھی. آپ ایک جگہ دوپہر کا وقت تھا, آرام فرمانے لگے, آپ کی تلوار آپ نے ایک جھاڑی تھی اس کی ٹہنی کے ساتھ اٹکا دی. صحابہ بھی الگ الگ جھاڑیوں میں, چونکہ جھاڑی کا سایہ ذرا کم ہوتا ہے, الگ الگ جھاڑیوں میں صحابہ بھی لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے. ایک کافر آیا بڑے دبے پاؤں, دیکھ کر اس نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد بڑی جرأت سے گرج کے بولا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بتائے گا, کون بچائے گا تجھے میرے ہاتھ سے. ہم ہوتے تو کہتے میرا ماموں میرا چاچو, چونکہ وہ جج ہے, وہ SHO ہے, وہ کمشنر ہے, وہ DC ہے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا بتا, حالانکہ آپ خالی ہاتھ اور اچانک نیند سے اٹھے ہیں اور اپنی تلوار کو دیکھا کہ دشمن کے ہاتھ میں ہے, جب اس نے کہا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بتائے گا, آپ نے فرمایا اللہ. بس یہ کہنا تھا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا, اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. کبھی رب کو آزما کے تو دیکھو نا. یہ جو بچے ماشاءاللہ یہ نرسریاں ہیں, یہ نرسریاں ہیں, فیوچر کے پھول ہیں. یہ آپ ان نرسریوں کو ضائع نہ کریں, ان کا رشتہ قرآن سے جوڑ دیں, ان کا رشتہ قرآن سے جوڑ دیں. اللہ کی قسم یہ ایصال نہ کریں, ایصال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس یہ گھر میں بھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ثواب جتنا اس کو ملے گا, آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ثواب ڈلتا ہی رہے گا, ڈلتا ہی رہے گا.
یہ ایسا گویا آپ نے کھاتا کھول لیا کہ یہ سلسلہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ ہم مر گئے، مسجد ہم نے بنوائی، وہ کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اجر وہ ثواب آپ کو دے رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس طرف توجہ دیں، قرآن مجید کا ترجمہ بچوں کو پڑھائیں، ترجمے پڑھانے کا اہتمام ہو اور وہ ترجمہ پڑھایا جائے، بچوں سے پھر ترجمہ سنا جائے، تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن مجید میں میسج کیا دیا ہے، کہا کیا ہے، پتہ تو ہو نا۔ بچیوں کو پڑھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے لیے حفظ سے زیادہ ترجمہ ضروری ہے۔ حفظ سے، چونکہ لڑکوں کو تو حفظ کرنے کے بعد مسجدوں میں تراویحاں وغیرہ یہ چیزیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اور قرآن میں پختگی رہتی ہے۔ بچیوں کو چونکہ تراویحاں وغیرہ پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، اور شادی کے بعد پھر بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو اکثر بچیاں بھول جاتی ہیں۔ بچی کو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھوائیں، اسے پتہ ہو میرے رب نے مجھے میسج کیا دیا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی، وہ ایک مسلمان ماں کی طرح زندگی گزارے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی گلیوں میں اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، آپ کو آپ سے سنبھالے نہ سنبھلے گی، اتنی اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی صرف دین کی برکت سے۔ تو آپ دین کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بالکل آپ کے لیے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج ایک نصیحت ہے چھوٹی سی، یہ چھوٹا سا درس ہے آپ کے لیے کہ آپ دین کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین، بخاری کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوری اپنی جو مخلوق تھی ان مخلوق کے دلوں پہ نظر ڈالی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور فاصطفاہ لنفسہ، اور اس کو اپنے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ پھر دوسری نظر ڈالی کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل تقوی والے کس کے ہیں؟ فرمایا وہ صحابہ کرام کے دلوں کو پایا اور صحابہ کرام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے طور پر ان کو چن لیا۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ تو لہٰذا وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے اس مقام کو، اس مرتبے کو یا تو سمجھتے نہیں یا سمجھتے ہیں تو پھر مانتے نہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ نے جن کو چنا ہو، اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر سے جب صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین نے الزام لگایا، تہمت لگائی، جسے واقعہ افک کہتے ہیں، اور تہمت لگائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضرت عائشہ چلی گئیں اپنے ماں باپ کے گھر، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ماں باپ سے پوچھوں گی کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ وہاں جب چلی گئیں تو کافی عرصہ، تقریباً 1.25 مہینہ یعنی 40 دن رہیں اور روتے گزار دی، 40 دن روتے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں آتے، بس کھڑے کھڑے میری اماں سے پوچھتے عائشہ کیسی ہے، وہ کہتی وہ تو اسی دن سے رو رہی ہے، بس پھر پوچھ کے چلے جاتے۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ تقریباً 1.25 مہینہ گزر چکا تھا، اور اللہ کے رسول آج پہلی مرتبہ، میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، آ کر چارپائی کے اوپر ایک طرف آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد مجھ سے ایک بات کی، اور وہ ایسی بات تھی، دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم رکھنے والا کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ،
اے عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا دی چاہا کہ آپ کے دامن سے بس لپٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں، لیکن میں نے سوچا، میرے ضمیر نے میرے رہنمائی کی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آج تیرا محبوب تیرے گھر میں آیا ہے، لیکن جس کی عدالت میں تو نے اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے۔ چنانچہ میں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے دل میں تو منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا تھا، انما اشکو بسی وحسنی الی اللہ، میں نے اپنا درد دل علیم بذات الصدور کے سپرد کر دیا ہے، وہی جانے۔ آپ نے صحابہ کرام سے بھی مشورے کیے، حضرت علی سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو کوئی بیویوں کی کمی ہے، طلاق دے دیں، کیوں پریشان، ایک ایک سے مشورہ کر رہے، طلاق دے دیں، آپ کو اس سے بھی اور اچھی بیویاں مل جائیں گی۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا عمر تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پہلے آپ مجھے بتائیں کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا عمر یہ انتخاب تو اللہ کا ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر اس سے پوچھیں اس نے کس کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا ہے، اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول منافقین کو میرے حوالے کیجئے، میری تلوار ان سے نمٹے گی۔ چنانچہ اللہ نے آیات اتاری، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہم نے پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر عائشہ کے دامن میں کوئی داغ لگے گا، عائشہ کے کردار پہ کوئی شک کرو گے تو یہ چھینٹے اس داغ کی آمنہ کے لال کے دامن پہ بھی پڑیں گی۔ اللہ نے جرا تعدیل کے انداز میں فیصلہ فرما دیا، اللہ کے رسول کے دامن کو پاک مانو گے تو عائشہ کے دامن کو بے داغ ماننا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ کل جمعہ بھی ہے اور میرا خیال ہے پھر آپ کو خطیب نے پھر گھنٹہ بھر کل بٹھانا ہے، تو مناسب نہیں تھا کہ آج جمعرات کو آپ زیادہ تنگ کیا جاتا۔ بہرحال آپ میرے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا تشریف لانا اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔